تو ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا ایسا بتانا ہے۔ حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی، جلد بازی نہیں کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے اس ملاقات سے متعلق مزید کہا گیا کہ ایم کیو ایم جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، جلد بازی نہیں کریں گے۔ تو ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی، ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا ہے، حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی، جلد بازی نہیں کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ ترجمان کی جانب سے یہ کہنا ہے، ایم کیو ایم جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، تو ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، ایسا کہنا ہے ترجمان ایم کیو ایم کا۔ حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی، جبکہ جلد بازی نہیں کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ ایم کیو ایم جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا ہے، حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی۔ آج ایک جانب کاف لیگ نے تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اب بی اے پی کے 4 ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے حمایت کا اعلان کیا اپوزیشن کی۔ ایسے میں تمام تر نظریں ہیں ایم کیو ایم کے اوپر، جو کہ حکومت کی اہم اتحادی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی ایم کیو ایم سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور حکومتی وفود کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں بھی تیزی آ چکی ہے۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق اور دیگر متحدہ رہنما سے ملاقات جاری۔ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ تو ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں تیزی۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی ملاقات میں شریک تھے۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق اور دیگر متحدہ رہنما سے ملاقات جاری۔ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں تیزی۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات، جبکہ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال اور مراد علی شاہ اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی اس ملاقات میں شریک۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق اور دیگر متحدہ رہنما سے ملاقات جاری۔ مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے یاسر ملک سے۔ یاسر ملک، کہیے گا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اب زیادہ تر ایم کیو ایم پر ہے، رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو ایم کیو ایم ہے اب وہ ایک بڑی اہمیت جو ہے وہ اس معاملے میں اختیار کر گئی ہے، جہاں پر کاف لیگ کو حکومت نے منا لی ہے، تو اس کے بعد اب تمام تر جو نظریں ہیں وہ ایم کیو ایم کے اوپر لگی ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کا جو وفد ہے اس نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات پارلیمنٹ لاجز میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر جو صوبائی وزراء ہیں وہ موجود تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور ایم کیو ایم کا جو وفد ہے خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور عامر خان سمیت دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کی جانب سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمام تر تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے اور جو مطالبات ہیں ان کو بھی مانا جائے گا، اور اس سے قبل بھی کہا گیا کہ ایک تحریری معاہدہ جو ہے وہ بھی کر لیا جائے گا۔ تو اب یہ ایک انتہائی اہمیت کے حامل ہے یہ ملاقات،
جو کہ جو اپوزیشن لیڈر اور جو اپوزیشن کے جو قائدین ہیں اور جو رہنما ہیں وہ جا ملے ہیں متحدہ اپوزیشن کے ایم کیو ایم کے وفد سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی جو صورت میں ایم کیو ایم کو بڑی ایک پیشکش بھی کر دی ہے۔ ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ دینے کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ میں مناسب حصہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ جی ایم کیو ایم کو کراچی اور حیدرآباد کی ٹھیک ایڈمنسٹریٹر ہے، ایم کیو ایم کو دونوں ہی جانب سے آفرز دی جا رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنا حتمی فیصلہ کیا سناتی ہے، اس کا سب کو انتظار ہے۔ یاسر ملک آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ قومی اسمبلی کے ایوان میں کل نشستیں 341 ہیں، حکومت کو 173 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 168 ہے۔ اپوزیشن کو تحریک کی کامیابی کے لیے 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے ایوان میں 155 ارکان ہیں۔ اتحادیوں میں ایم کیو ایم کے ساتھ بی اے پی کا 1، کاف لیگ کے 4 ارکان ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3، اے پی ایم ایل کا 1 رکن ہے، جبکہ 2 امیدوار آزاد حیثیت سے رکن اسمبلی بننے کے بعد حکومتی اتحاد میں شامل ہوئے۔ اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے عمر جٹ سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ قومی اسمبلی کا اگر سکور بورڈ دیکھیں تو اس میں حکومت کے پاس 173، جبکہ اپوزیشن کے پاس جو اب نمبر بن رہا ہے وہ 168 168 کا ہے، جس میں جو جمہوری وطن پارٹی ہے ان کا 1 رکن شامل ہوا، اس کے بعد باپ کے آج ارکان اسمبلی شامل ہوئے، تو یہ اپوزیشن کا جو نمبر ہے وہ اس وقت 168 تک پہنچا ہے، اور جبکہ ان کو درکار 172 ہیں، جبکہ اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے ان کا نمبر 173 کا بن رہا ہے۔ تو یہ 341 کا جو ایوان ہے اس ٹائم خیال زمان کے انتقال کے بعد، تو اس میں اب جس طرح سے اتحاد شامل ہو رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، باپ کی جو جماعت ہے اس نے شمولیت، انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا اپوزیشن کا، اس کے بعد جمہوری وطن پارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا، جو آزاد ارکان تھے انہوں نے بھی جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد اپوزیشن کی جو نمبرز ہیں وہ 168 تک پہنچ گئے ہیں، اور ابھی 4 کا انہیں فگر چاہیے، اور اس پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت اہم بن چکی ہے اس ٹائم۔ تو اس میں اب اگر پوزیشن کو جو اپوزیشن ہے وہ 172 تک پہنچنے کے لیے ان کو اب ایم کیو ایم بھی چاہیے، اور اگر ایم کیو ایم نہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو جو باقی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں وہ بھی اس سارے معاملے میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی باقی ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے وہ اب کیا اعلان کرتے ہیں، وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ انتظار کریں گے اور مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد اپنا فائنل جواب دیں گے، تو اس کے بعد پوزیشن جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی۔ جی 4 مزید ارکان کی حمایت درکار ہے۔ بہت شکریہ عمر جٹ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پرویز الہی نے مہربانی فرمائی اور تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی قائل کریں گے، اتنا عرصہ اکٹھے چلے، آئندہ بھی چلیں گے، ساتھ چلنے میں ہی دونوں کی بہتری ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پرویز الہی صاحب کا تو فیصلہ ہوا ہے نا جی، کہ وہ انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اعتماد کا ووٹ دیں گے، خان صاحب کو ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ان کو نامزد کیا گیا ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ ایم کیو ایم مجبوری بن گئی ہے یا کہ ضرورت؟ نہیں، ہمارا تعلق ہے، ہم کٹھے چل رہے ہیں، ہم پچھلے 3.5 سالوں سے حلیف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، مل کے چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کا آگے چلنا بھی دونوں کی بہتری۔ اعلان کب تک متوقع ہے؟ یہ تب ان کا فیصلہ۔ اچھا، لیگی رہنما مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کے پاؤں جلنے لگے تو انہوں نے وہ عثمان بزدار پر رکھ دیے، جہانگیر ترین اور علیم خان کا پیسہ کھایا، جہاز استعمال کیا، وقت آنے پر ان کے بھی نہ بنے۔ اسلام آباد جلسے میں 2 گھنٹے عوام کا دماغ کھایا، پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ مزید کہنا تھا کہ آپ کی ناک کے نیچے سے ساری جماعت کھسک گئی، کیا یہ بائیڈن کی سازش تھی؟ وہ مہنگائی مارچ سے خطاب کر رہی تھی۔ میں عمران خان کو کہتی ہوں چھوڑو تم 10 لاکھ کا مجمع، وہ دیکھ لیا قوم نے، 172 ارکان اپنے پورے کر کے دکھا دو،
میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی منت کر لوں گی, میں شہباز صاحب کی منت کر لوں گی, میں پی ڈی ایم کی منت کر لوں گی, نواز شریف صاحب کی منت کر لوں گی کہ بخش دو, جانے دو, 172 ارکان پورے کر دیے. لیکن نہیں, ادھر بھاگنا ہے, ادھر بھاگنا ہے, اس کو تنقید کرنی ہے, وہ کرنا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اپنے لوگ بھاگ گئے, 172 ارکان پورے نہیں ہو رہے. جب بندریاں کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پاؤں رکھ دیتی ہے. عمران خان کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے بزدار کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا. بھئی لیڈر بنتے خود چھلانگ لگا دیتے پانی میں, کیا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. قوم سرپرائز کا انتظار کرتی رہی, یہ 2 گھنٹے عوام کی دماغ کا دہی کر کے چپ کر کے نکل گیا. کہتا ہے یہ ہے میرے خلاف سازش. اس خط میں لکھا تھا, ڈیئر مسٹر عمران خان, ہم سب خیریت سے ہیں, امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف سازش کرنے لگے ہیں تاکہ سند رہے. وہ خط ہم جادو ٹونے کے ذریعے بنی گالا میں کبوتروں کے ذریعے پھکوا رہے ہیں آپ کے پاس. تمہارے ناک کے نیچے سے تمہاری پوری پارٹی کھسک گئی. کیا وہ جو بائیڈن نے کیا تھا؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس عمران خان کو آخری دھکا دے دیں. اب یہ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں, جتنی بھی چیخیں مار لیں, اب اس کو بچانے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں آئے گا. ادھر جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شاہزین بگٹی معاون خصوصی کے عہدے سے باضابطہ مستعفی ہو گئے. اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپوزیشن بینچوں میں نشست دینے کے لیے خط لکھ دیا. شاہزین بگٹی نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا. استعفے کے متن میں لکھا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں. استعفے سے متعلق ضروری اقدامات کیے جائیں. شاہزین بگٹی نے اسپیکر اسد کیسر کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ انہیں اپوزیشن کی نشستوں پر سیٹ الاٹ کی جائے, کیونکہ وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے, اس لیے انہیں اپوزیشن میں شمار کیا جائے. وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے, آر ہوگا یا پار, 72 گھنٹے میں جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں. پاکستانی سیاست میں بھٹو نہیں زرداری خاندان ہے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے. آصف زرداری سب سے بڑا شاطر پاکستان کا اور کروک سیاستدان, خرید و فروخت کا ماہر, اور سیاست اس کی یہی تھی کہ 1983 میں نواب شاہ میں اس کی کونسلر نہیں بن سکا. پھر اس نے سارے بھٹو خاندان کو ایک ایک کر کے سیاست سے ختم کیا کہ 30-31 تک انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا. آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا. جلسہ لگا ہوا ہے. سو جہاں فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی 30-31 کو, 29 کو بھی لگا لیں, 29, 30, 31 کو 72 گھنٹوں میں جہاں فیصلے ہونے ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے. جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا اور مہمان اداکار ہوں گے نون والے اور بلاول بھٹو. وزیر اعظم کا حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا الزام. شہباز شریف نے عمران خان سے جلسے میں دکھایا گیا خط پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اپوزیشن لیڈر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. پارلیمان میں آئیں, وہ لیٹر لے کے آئیں, دکھائیں پوری پارلیمان کو, پوری قوم کو دکھائیں. اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے وقار کے خلاف ہے, تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن جاوید صادق کہ جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں, وہ لیٹر کا لیٹر ہے, اسی طرح کا یہ کاغذ ہے. اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں, پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ عالمی سازش عمران خان کے نہیں بلکہ عوام کے خلاف ہے.
पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने का प्लान है। ये कठपुतलियां हैं जिनके ताने बाने लंदन में बैठे शख्स से मिलते हैं, बैनुल अक़वामी साजिश को बेनकाब करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो ये नो कॉन्फिडेंस की मूव इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई, एक आलमी साजिश का हिस्सा बनते हुए हमारे लोकल सियासी प्लेयर्स ने, जिनका सरगना इस वक्त मेफेयर अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, उसने ये बसात बछाई। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल ग़ुलामी में देने का एक प्लान है, जिसको लीड यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने कर रहे हैं। जो जो वक्त गुज़रता जाएगा, जो जो मामलात आगे बढ़ेंगे, हम इस आलमी साजिश के जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी औराक हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म कागज़ का टुकड़ा लहराकर आलमी साजिश की निशानदही करते हुए बेबस नज़र आए। बताया जाए किसने ख़त लिख कर धमकी दी, बाद में पता चलेगा। ये एक राह चलते शख्स की कहानी है। झूठ और फ्रॉड का वक्त गुजर चुका। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी तरह बौखलाहट का शिकार है और कल के उस फ्लॉप जलसे में वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है, उस पर दुनिया भर में लतीफ़े बनाए जा रहे हैं। खोदा पहाड़ और निकला एक ख़त की फ़ोटोकॉपी, और वो भी किसी को नहीं पता कि वो ख़त क्या है, किसने लिखा और किसको लिखा। जितना कि वो दावा करते हैं कि आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं और उन्हें आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की सज़ा दी जा रही है, तो फिर उन्होंने हिम्मत क्यों नहीं की कि बताते कि उन्हें किसने ख़त लिखा है और क्या धमकी दी है। अगर आप 172 का विनिंग स्कोर की इनिंग नहीं खेल सकते, तो आप स्टेडियम के अंदर पूरी दुनिया के तमाशाई ला के खड़े कर दें, आप मैच हार चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन रवानगी से पहले अहम बयान। एक बड़े मुल्क से पैगाम आया था कि रूस का दौरा ना करे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहना है कि हमने समझाया रूस के दौरे की नौयत दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। दौरा रूस पर बड़े मुल्क की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वज़ीर आज़म की सवाबदीद और इख्तियार है ख़त किस हद तक शेयर करते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि अदम एतमाद के लिए पैसे का बेदरीक इस्तेमाल हो रहा है, जबकि MQM के दोस्तों को कहा काफ लीग ने हमारा साथ देने का फैसला किया। MQM के दोस्तों ने काफ लीग के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि काफ लीग के फैसले से MQM को फैसला करने में आसानी होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन रवानगी से पहले यह अहम बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक बड़े मुल्क से पैगाम आया था कि रूस का दौरा ना करें। हमने समझाया रूस के दौरे की नौयत दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। दौरा रूस पर बड़े मुल्क की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था।